بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں جن کو پڑھ کر ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کی مناسبت سے ہم آپ کے لیے لائے ہیں دو ایسے اسماء الحسنہ کا عمل کہ یہ پاورفل اور مجرب وظیفہ آپ کر لیجئے اور دیکھیے آپ کی ہر ٹلنے والی دعا قبول ہو جائے گی، اور صدیوں سے آپ کی جو خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بے پناہ فضیلت ہے ان دو اسماء الحسنہ کی، مس مت کیجیے گا۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سید دین کارنر کو سبسکرائب کر دیں اس سے پہلے، ساتھ اس کے بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ محترم ساتھیو، جمعۃ المبارک کے دن ویسے ہی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اگر ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے سچے دل سے تو ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور آج کا جو وظیفہ ہے یہ بھی نہایت پاورفل اور آسان، مجرب، آزمودہ، ہمارے بزرگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جو شخص یہ دو اسماء الحسنہ پڑھے گا اس کے منہ سے دعا نکلنے سے پہلے قبول ہو جائے گی۔ اس کی دعا نہ صرف پوری ہوگی بلکہ اس کی جو بھی خواہش ہوگی، اس کی جو بات ٹل رہی ہوگی، بات بن نہیں رہی ہوگی، کام میں ہاتھ ڈالتا ہوگا وہ کام نہیں بنتا ہوگا، وہ کام بھی اس کا پورا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ عمل کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد، یعنی خواتین کو ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اور مرد حضرات کو جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے بعد نفل پڑھنے ہیں، 2 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، اور وہیں پر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے 21 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی مختصر درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو 200 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے پھر سے 21 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو کرتے ہوئے آپ نے اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اس عمل کو پوری توجہ سے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ پھر سے آپ سماعت کر لیجئے کہ جمعۃ المبارک کے دن جمعے کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد آپ کو پھر سے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، اور وہیں پر آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے دل میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے جائے نماز پر بیٹھ کر 21 بار پہلے آپ درود پاک پڑھیں، پھر یا حیو یا قیوم کو 200 بار 200 ٹائمز پڑھ کر آپ نے پھر سے 21 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ عزیز ساتھیو، عمل تو آپ نے سماعت کر لیا، اور اس عمل کی خاص اجازت ہے آپ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں۔ اب ہمارے علماء کرام کیا فرماتے ہیں یا حیو یا قیوم کے مطلب کو سمجھاتے ہوئے؟ فرماتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ کہ یا حیو یا قیوم کا ورد اللہ تعالیٰ کی صفت حیات اور صفت قیام کو ظاہر کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق میں حیات منتقل کرتا ہے تو اس کو قائم رکھنے کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہے گا، قائم رہے گا، مہربان رہے گا مخلوق پر، وہ اپنی مہربانی کرتا رہے گا، اور وہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اس کا مینار قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ اس اسم اعظم کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، رحمت اللہ تعالیٰ کی اس پر نازل ہوتی ہے، اور یہ عمل آپ صرف دعا کی قبولیت کے لیے نہ کیجیے، بلکہ آپ اگر مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہیں تو پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکاریے، کیونکہ یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، اے وہ ذات کہ جو ہمیشہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، یہ کہہ کر آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا
ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور شہرک سے بھی قریب ہے، لیکن دعا مانگنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن تو آپ خاص یہ عمل کیجیے، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن چلتے پھرتے تو ویسے ہی ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اور اس طرح ہم اس میں الہی پڑھیں گے تو ہماری ہر دعا، ہر جائز مراد ضرور پوری ہوگی۔ اس عمل کو عام کیجیے، ہر ایک تک پہنچائیے۔ اس ویڈیو کو خاص طور پر آپ سب کے لیے وضاحت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اس لیے فائدہ اٹھائیے، لوگوں تک پہنچا کر ان کو بھی فائدہ اٹھانے والا بنائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، جزاک اللہ خیر۔